بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواقض وضو کا بیان چل رہا ہے، یعنی ان باتوں کا جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں والمباشرۃ الفاحشۃ الا عند محمد، اور مباشرت فاحشہ بھی ناقض وضو ہے سوائے امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک۔ مباشرت فاحشہ کا مطلب یہ ہے کہ مرد و عورت برہانگی کی حالت میں، یعنی برہنہ ہو، کپڑے نہ پہنے ہوں، اس حالت میں اپنے جسم کو ایک دوسرے سے ملا دیں، ان کی شرمگاہیں آپس میں ٹچ ہو جائیں، اسے مباشرت فاحشہ کہتے ہیں۔ یہ ناقص وضو ہے، چاہے مرد و عورت سے مزی کا خروج ہو یا نہ ہو، مباشرت فاحشہ پائی گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام محمد علی رحمت و رضوان مطلقاً مباشرت فاحشہ کو ناقض وضو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں وہ ناقض وضو اس وقت ہوگی جبکہ مزی کا خروج ہو، لیکن جب مزی کا خروج ہوگا تو ناقض وضو تو مزی ہوگی نہ کہ مباشرت فاحشہ۔ تو حاصل یہ نکلا کہ امام محمد علیہ رحمہ مباشرت فاحشہ کو ناقض وضو مانتے ہی نہیں ہیں۔ والمباشرت الفاحشۃ، اور مباشرت فاحشہ ناقض وضو ہے الا عند محمد، سوائے امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک۔ وہی ان یماس بدن المرأة مجردین وانتشر آلته وتماس الفرجان۔ مباشرت فاحشہ یہ ہے کہ مرد اپنا بدن عورت کے بدن سے ملا دے برہنہ ہونے کی حالت میں، مرد کا عضو تناسل منتشر ہو اور دونوں شرمگاہیں آپس میں مل جائیں۔ لا دودۃ خرجت من جرح، اور وہ کیڑا جو زخم سے نکلے وہ بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیڑا شرعاً پاک ہے، اور اس پر جو رطوبت گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے وہ نجاست قلیل ہے، اور قلیل نجاست کا نکلنا، ناقابل سیال نجاست کا نکلنا، وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ البتہ وہ کیڑا جو پاخانے کے مقام سے نکلتا ہے وہ ناقض وضو ہے، کیونکہ پاخانے کے مقام سے قلیل سی نجاست کا نکلنا بھی ناقض وضو ہوتا ہے، تو اس کیڑے سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ کیڑا جب نکلتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس پر لگا ہوا ہوتا ہے، اور اتنا ہی کافی ہے سبیلین سے نکلنے والی چیز کے ناقض وضو ہونے میں۔ اور وہ کیڑا جو مرد کے ذکر کے سوراخ سے نکل آئے وہ ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ مرد کا سوراخ ذکر کا سوراخ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کیڑے پلیں یا جہاں سے کیڑے نکلے۔ اگر وہاں سے کوئی کیڑا نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کہیں زخم ہے، اس میں سے کیڑا نکل کا ہے، اور زخم کے کیڑے کا حکم آپ اوپر سن چکے کہ وہ پاک ہے، اور اس پر جو گندگی لگی ہوتی ہے وہ قلیل ہے، اور قلیل کا زخم سے نکلنا ناقص وضو نہیں ہے۔ عورت کی شرمگاہ سے اگر کیڑا نکلا قبول سے اس کی، تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس میں اختلاف ہے مشائخ اکرام کا، اور صحیح یہ ہے کہ اگر عورت مفضات ہے، یعنی اس کے پیشاب اور پاخانے کے مقام مل گئے ہیں، بیچ میں جو حائل ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو کیڑا پیشاب کے مقام سے نکلا اور وہ ویسا ہے جیسا کہ پاخانے کے مقام سے نکلتا ہے، تو وہ ناقض وضو ہے، وضو کو توڑ دے گا۔ اور اگر عورت مفضات نہیں ہے اور پھر اس کے آگے کے مقام سے کیڑا نکلا، تو وہی حکم ہے جو مرد کے ذکر کے سوراخ سے نکلنے والے کیڑے کا ہے، کہ وہ وضو کو نہیں توڑے گا۔ لا دودۃ خرجت من جرح، وہ کیڑا ناقص وضو نہیں ہے جو زخم سے نکلے، لأنہا طاہرۃ، اس لیے کہ وہ کیڑا پاک ہے، وما علیہا من النجاست قلیلۃ، اور اس پر جو نجاست ہے وہ تھوڑی ہے۔
فَأَمَّا الْخَارِجَةُ مِنَ الدُّبُرِ فَتَنْقُضُ، رہا وہ کیڑا جو دبر سے نکلے وہ وضو کو توڑ دے گا، لِأَنَّ خُرُوجَ الْقَلِيلِ مِنْهُ نَاقِضٌ، اس لیے کہ دبر سے قلیل نجاست کا نکلنا بھی ناقض وضو ہے۔ وَمِنَ الْإِحْلِيلِ لَا، اور احلیل یعنی ذکر کے سوراخ سے کیڑے کا نکلنا یہ ناقض وضو نہیں ہے، لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ مِّن جُرْحٍ، اس لیے کہ وہ زخم سے نکلنے والا کیڑا ہے۔ وَمِن قُبُلِ الْمَرْأَةِ فِيهِ اختلاف المشائخ، اور وہ کیڑا جو عورت کی شرمگاہ سے نکلے اس میں مشائخ اکرام کا اختلاف ہے۔ وَلَحْمٌ سَقَطَ مِنْهُ أَيْ مِنْ جُرْحٍ وَمَسُّ الْمَرْأَةِ وَالذَّكَرِ، اور وہ گوشت جو زخم سے کٹ کر گر جائے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ زخم اس طرح کا لگ جاتا ہے یا کہ کوئی ایسی چیز جو زہریلی ہوتی کاٹ لیتی ہے، یہ کچھ ایسی بیماری ہوتی ہے جیسے رشتہ کہا جاتا ہے، فارسی میں ایک بیماری ہے کہ اس میں گوشت کٹ کٹ کے سڑ سڑ کے گرتا ہے۔ تو زخم ایسا ہے کہ جس میں سے گوشت کٹ کٹ کر سڑ سڑ کر گر رہا ہے، تو گوشت کا کٹ کر زخم سے گرنا کیا یہ ناقض وضو ہوگا؟ تو فرماتے نہیں، یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ ہاں البتہ گوشت چھٹ کر گرا اور اس کے ساتھ جو ہے خون کا بہاؤ ہو گیا یا پیپ بہہ نکلا، تو اس خون یا پیپ کے بہنے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا، گوشت کٹ کر گرنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری چیز عورت کا چھونا اور تیسرا ذکر کا چھونا۔ ہمارے نزدیک عورت کو شہوت کے ساتھ چھونا یا ذکر کو بلا حائل کے چھو لینا، یہ دونوں چیزیں ناقض وضو نہیں ہیں۔ البتہ امام شافعی علیہ رحمہ ان دونوں کو ناقض وضو مانتے ہیں، ان کے نزدیک یہ دونوں چیزیں ناقض وضو ہیں۔ وَلَحْمٌ سَقَطَ مِنْهُ أَيْ مِنْ جُرْحٍ، اور نہ وہ گوشت وضو کو توڑے جو زخم سے کٹ کر گر جائے۔ وَمَسُّ الْمَرْأَةِ وَالذَّكَرِ، اور نہ عورت کا چھونا اور ذکر کا چھونا ناقض وضو ہے، خلاف للشافعی، امام شافعی علیہ رحمہ کے برخلاف۔ وفرض الغسل المزمزۃ والاستنشاق، وضو کا بیان مکمل ہو گیا، فرائض کا، سنن کا اور نواقض کا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ غسل کا بیان شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے غسل کے فرائض کا بیان کر رہے ہیں۔ متن کی عبارت دیکھیے، وفرض الغسل المزمزۃ والاستنشاق وغسل سائر البدن، غسل کا فرض تین چیزیں ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام بدن کو دھونا۔ کلی کسے کہتے ہیں؟ ادارت الماء فی الفم، منہ میں پانی کا گھمانا کلی کہلاتا ہے۔ اور استنشاق کسے کہتے ہیں؟ ناک میں پانی چڑھا کر اس کو نیچے لے کر آنا، استنشاق ہے وہ۔ غسل میں چونکہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے، اور فرض میں حد درجہ احتیاط ہوتی ہے، لہذا ان دونوں میں حد درجہ احتیاط لازم کی گئی ہے۔ کلی کرنے میں اس طرح کلی کرے کہ منہ کے حصے، پرزے، کربٹ، زبان کی، گالوں کی تہ، دانتوں کی کھڑکیوں میں، سب میں اچھی طرح پانی بہہ جائے، حلق کی جڑ تک پانی پہنچے۔ اس طرح ایک بار کلی کرنا فرض ہے اور 3 بار کلی کرنا سنت ہے۔ اگر دانتوں میں کوئی چیز چپکی یا اٹکی ہوئی ہو تو اس کو چھٹانا بھی لازم ہے، جبکہ بلا ضرر و بلا مشقت چھٹائے، اور اگر چھٹانے میں سخت تکلیف ہے، حرج ہے، تو پھر چھٹانا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانے میں ناک کے اندر کے بال وہ بھی دھونا فرض ہے، ناک میں اگر ریٹ وغیرہ سوکھی ہو تو اس کو چھٹانا فرض ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے، اس طرح کے ناک کے اندر جتنا حصہ ہے وہ سب اچھی طرح سے وہ دھل جائے، اس پر پانی بہہ جائے، یہ فرض ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ دونوں چیزیں سنت ہیں، لیکن ہمارے نزدیک فرض ہے۔ مصنف علیہ رحمہ نے یہاں ہماری دلیل لکھی ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ منہ اور ناک یہ دو ایسے حصے بدن ہیں جو ایک جہت سے خارج بدن ہیں
اور ایک جہت سے داخل بدن ہے، اور ان کا داخل و خارج بدن ہونا یہ حصی طور پر بھی ہے اور شرعی طور پر بھی ہے۔ حصی طور پر اس طرح کہ اگر ہم منہ کو کھول لیں تو وہ ہم کو ظاہر بدن معلوم ہوگا، اور اگر منہ کو ہم بند کر لیں تو اندر کا حصہ داخل بدن ہو جائے گا۔ ناک کے نتھنے اگر ہم بند کر لیں تو وہ داخل بدن ہے، اور ناک کے نتھلے کھلے رہیں تو وہ ظاہر بدن ہے۔ تو یہ حصن ایک جہت سے ظاہر بدن ہے اور ایک جہت سے جو ہے وہ داخل بدن ہے۔ شرعن اس طریقے سے کہ اگر کوئی روزے دار ہے وہ اپنا تھوک نگل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نا۔ تھوک سے روزے کا نہ ٹوٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ منہ جو ہے وہ داخل بدن ہے نا۔ اس لیے کہ اگر خارج بدن ہوتا اور خارج سے وہ کسی چیز کو نکل جاتا، حلق سے نیچے اتار لیتا تو روزہ ٹوٹ جانا چاہیے، لیکن نہیں ٹوٹ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ منہ جو ہے وہ داخل بدن ہے۔ اگر کوئی چیز انسان باہر سے لے کر اپنے منہ میں رکھ لے، حلق کے نیچے نہ اتارے اور پھر اس کو تھوک دے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس صورت میں روزہ نہ ٹوٹنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ منہ جو ہے وہ خارج بدن ہے، اس لیے کہ اگر داخل بدن ہوتا تو خارج سے کوئی چیز اس کے اندر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا، حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ تو منہ دیکھیں ایک جہت سے شرعاً داخل بدن معلوم ہوتا ہے اور ایک جہت سے خارج بدن معلوم ہوتا ہے۔ یہی حال ناک کا ہے کہ اگر انسان کے اندر ناک میں رینٹ بھری ہوئی ہے، اب اس نے اس کو زور لگا کر نیچے کیا، جیسے نا اوپر سونتتے ہیں، اس کو سونتا، اب وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ حلق کے نیچے اتر جاتی ہے اپنی لذوذت اور چکناوٹ کی وجہ سے، وہ حلق کے نیچے اتر گئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس ریہٹ کا حلق کے نیچے اتر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ناک جو ہے وہ بدن کا داخلی حصہ ہے، اس لیے کہ اگر خارجی حصہ ہوتا تو خارج سے کسی چیز کا حلق کے نیچے اترنا لازم آتا، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہاں روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ناک کا اندر حصہ وہ داخل بدن ہے نا۔ اب کسی چیز کو باہر سے لیا اور ناک میں رکھا، ناک کے ذریعے وہ حلق میں نہیں اتارا، باہر نکال دیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس سے روزہ نہ ٹوٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ ناک جو ہے وہ خارجی بدن ہے، اس لیے کہ اگر داخل بدن ہوتا تو باہر سے داخل بدن میں کوئی چیز لینے سے روزہ ٹوٹ جانا چاہیے، نہیں ٹوٹ رہا ہے نا۔ تو ناک کی بھی دو حیثیتیں شرعاً، ہے نا، ایک جہت سے خارج بدن اور ایک جہت سے وہ داخل بدن۔ لہذا جب دونوں کی دو دو حیثیتیں ہیں، حصی اعتبار سے بھی شرعی اعتبار سے بھی، تو ہم نے احکام شرع میں بالخصوص وضو اور غسل طہارت کے باب میں ان کو دو حیثیتیں دے دیں۔ وضو میں چونکہ خالی چہرہ دھونے کا حکم ہے، وہاں غسل میں مبالغہ نہیں ہے، تو وہاں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں کو سنت قرار دیا گیا۔ اور غسل میں چونکہ مبالغہ ہے، اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فطہروا سے مبالغہ فرمایا ہے، تفاعل سے ہے جس میں مبالغہ ہوتا ہے۔ تو یہاں چونکہ مبالغہ مطلوب ہے، اور مبالغہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کی طہارت کو لازمی اور حتمی قرار دے دیں، اور لازمی اور حتمی طہارت ان کی تبھی قرار ہو سکتی تھی جب ان کو فرض قرار دیا جائے، لہذا ان کو غسل میں جو ہم نے فرض قرار دے دیا تاکہ مبالغہ جو ارشاد باری تعالیٰ میں ہے اس مبالغے پر عمل حاصل ہو سکے۔ ٹھیک ہے۔ وفرض الغسل المزمزۃ والاستنشاق، اور غسل کا فرض کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ وہما سنتانی عند شافعی، اور یہ دونوں چیزیں سنت ہیں امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک۔ ولنا ان الفما داخل من وجه وخارج من وجه حسا عند انطباق الفم وانفتاحه وحكما في ابتلاء الصام الريق ودخول شيء في فمه۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ منہ من وجہ داخل بدن ہے اور من وجہ خارج بدن، حصی طور پر منہ کے کھولنے اور بند کرنے کے وقت، اور حکم شرعی کے طور پر روزے دار کے تھوک کے نگلنے میں اور منہ میں کسی چیز کو باہر سے داخل کرنے کے سلسلے میں۔ فجعل داخلا فی الوضو خارجا فی الغسل، تو ان دونوں کو وضو میں داخل بدن مان لیا گیا، تو ان کا دھونا لازم نہیں قرار دیا گیا، سنت رکھا۔
اور غسل میں خارج بدن مان لیا اور ان کے کرنا جو ہے لازم قرار دے دیا. کیوں مان لیا داخل بدن؟ لأن الواردہ فی صیغۃ المبالغہ، اس لیے کہ غسل میں صیغہ مبالغہ وارد ہے. وہی قولہ تعالی فطہروا، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فطہروا ہے. وفی الوضوء غسل الوجہ، اور وضو میں خالی چہرے کا دھونے کا حکم ہے. فغسل وجوہکم، وہاں کوئی ایسا مبالغہ ہے نہیں تو وہاں سنت رکھا. وکذالک الانف، اور اسی طرح ناک، اس کی بھی دو جہتیں ہیں جیسے کہ میں نے بیان کی. وَإِذَا تَمَزْمَزَ وَبَقِيَ فِي أَسْنَانِهِ طَعَامٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ. اب یہاں سے ایک مسئلہ بتاتے فرماتے ہیں کہ غسل کی کلی کی اور دانتوں کے درمیان کھانا وغیرہ چپکا اٹکا رہ گیا تو فرماتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مصنف علیہ الرحمن نے تو مطلقاً حرج کی نفی کی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر اس کھانے یا اٹکی چپکی چیز کو بآسانی چھٹانا ممکن ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے. بے چھڑائے اگر ایسی غسل کر لیا اور اس جگہ اس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچا کلی میں تو غسل نہیں ہوگا. ہاں اس چیز کو چھڑانے میں اگر تکلیف ہو، ضرر ہو، حرج ہو تو پھر چھڑانا لازم نہیں ہے، وہ معاف ہے. وَإِذَا تَمَزْمَزَ وَبَقِيَ فِي أَسْنَانِهِ طَعَامٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ، اور جب کلی کی اور دانتوں میں کوئی کھانا وغیرہ باقی رہ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. وغسل سائر البدن، تیسرا فرض کیا ہے؟ تمام بدن کا دھونا. اے جمیع ظاہر البدن، یعنی تمام ظاہری بدن کا دھونا، یہ فرض ہے. حتی لو بقی العجین فی الظفر فاغتسل لا یجزی وفی الدرن یجزی اذ هو متولد ہونا. وقد التین لأن الماء ينفذ فيه وقد الصبغ بالحنى. اب یہاں سے دو تین مسئلے بیان کرتے ہیں اسی تیسرے بارے فرض سے متعلق. فرماتے ہیں کہ اگر آٹا وغیرہ ناخون میں یا کہیں ہاتھ پر لگا رہ گیا چپکا اور ایسی غسل کر لیا تو یہ غسل کافی نہیں ہے نا، سب سے پہلا مسئلہ. تو یہاں میں بتا دوں کہ ناخون وغیرہ میں آٹے کا لگا رہ جانا یا ہاتھ وغیرہ پر آٹے کا چپکا رہ جانا، اس بارے میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے کہ جن کا آٹے کے ساتھ شغل ہے، مشغولیت ہے، عام طور پر ان کے ہاتھوں میں آٹا لگا رہتا ہے، جیسے کہ نانوائی ہیں، خواتین عورتیں جنہیں کھانا بنانا ہوتا ہے. ان حضرات کے لیے یہ ہے کہ اگر انہوں نے وضو کیا اور وضو کرتے وقت معلوم نہیں تھا کہ ناخن وغیرہ میں آٹا لگا ہوا ہے، وضو کرنے کے بعد نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ آٹا تھا، تو ان کے لیے رخصت ہے، معاف ہے. ان پر لازم نہیں ہے کہ دوبارہ غسل کریں اور نماز وغیرہ کا اعادہ کریں، ایسا نہیں. وہ لوگ جن کی مشغولیت نہیں ہے، نہ وہ نانوائی ہے نہ وہ عورتوں کی جنس سے ہے، اب اس کے اگر آٹا وغیرہ ناخون میں رہ جائے یا کہیں چپکا لگا تھا اور اس نے ایسے غسل کر لیا اور بعد میں معلوم ہوا تو اس پر لازم ہے کہ اسے زائل کرے، پھر سے اس جگہ کو دھوئے جہاں پانی نہیں بہا، اس جگہ کو دھوئے اور اپنی نماز وغیرہ کا اعادہ کرے، ہے نا. اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ جن کی آٹے وغیرہ میں مشغولیت رہتی ہے ان کو اس طرح کا احتیاطی حکم دینا باعث حرج اور مشقت ہے، اور اللہ تعالی جو ہے اپنے بندوں پر مشقت اور حرج نہیں چاہتا، حرج شرعاً مدفوع ہے. اور جن کا آٹے وغیرہ کے ساتھ شغل نہیں ہے، مشغولیت نہیں ہے، تو چونکہ ان کا ایسا ہو جانا بہت نادر ہوتا ہے، کسی موقع پر آٹے میں ہاتھ ڈال دیے تو ہو گیا ہوگا، تو ان کے احتیاطی حکم دینے میں، اس قدر التزامی حکم دینے میں ان کے لیے کوئی مشقت اور حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کی مشغولیت رہتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ناخون میں کئی بار میل وغیرہ بھر جاتا ہے یا بدن پر میل لگا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میل جو ہے نا جہاں لگا ہوتا ہے وہ وہیں پیدا ہوا ہے، اور میل چونکہ عموماً مٹی اٹی ہوتی ہے تو اس کے نیچے پانی پہنچ جاتا ہے، پانی نفوذ کر جاتا ہے. اسی طرح ناخنوں میں مٹی بھری ہے یا کہیں ہاتھ اوپر مٹی لگی، جیسے جو مزدوری کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ اوپر مٹی لگی رہ جاتی ہے، تو اس میں بھی حرج نہیں، کیونکہ مٹی کے نیچے پانی پہنچ جاتا ہے، پانی نفوذ کر جاتا ہے اور اتنا کافی ہے. اسی طرح مہندی لگائی اور اس کا جرم سب چھٹا دیا، صرف اس کی رنگت ہاتھوں پر باقی رہ گئی ہے، تو اس رنگت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ رنگت جو ہے ہماری جلد کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ وہ جسم میں
جلد میں جذب کر جاتی ہے، اور ایسی چیز جو جذب ہو گئی ہو اندر، اوپر ظاہری کھال کو نہ چھپا رہی ہو، تو اس سے حرج نہیں ہے۔ البتہ مہندی کا جو جرم ہے، تو جن عورتوں کو مہندی لگانا جائز اور مستحب ہے، اور وہ خواتین کثرت سے مہندی لگاتی ہیں، تو اس کے جرم میں بھی وہی حکم ہے جو ان کے لیے آٹے میں حکم ہے، کہ وضو کیا اور بعد میں معلوم ہوا، یا غسل کیا بعد میں معلوم ہوا کہ مہندی کا جرم رہ گیا ہے اور ہلکا پھلکا ہے، تو وہ عبادت کر چکی ہیں، وہ تو ان پر اب لازم نہیں ہے کہ اپنی عبادت کا اعادہ کرے اس کو ظاہر کر کے۔ اور جو خواتین جنہیں مہندی لگانا مکروہ ہے یا ان کی عادت نہیں ہے، تو ان کے لیے وہی حکم ہے جو حکم غیر نانوائی اور غیر خاتون کے جسم پر آٹا ہونے والے کے حق میں ہے۔ حتی لو بقی العجین فی الظفر، یہاں تک کہ اگر ناخون میں آٹا باقی رہ گیا، فاغتسل اور غسل کر لیا، لا یجزی، کافی نہیں ہے، اور فی الدرنی یجزی، اور میل کے سلسلے میں کافی ہے، اذ ہوا متولد من ہونا، اس لیے کہ وہ وہیں پیدا ہوتا ہے، وقت تین، اور اسی طرح مٹی بھی، لأن الماء ينفذ فيه، اس لیے کہ پانی اس میں نفوذ کر جاتا ہے، اتر جاتا ہے نیچے، وقت السبق بالہنا، اسی طرح مہندی کی رنگت، اس صورت میں وضو و غسل جائز ہوں گے۔ فالحاصل ان المعتبر فی هذا الحرج، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جواز غسل کے باب میں حرج معتبر ہے، جہاں حرج ہوگا شریعت وہاں رخصت دے گی، مواخذہ نہیں کرے گی، جہاں حرج نہیں ہوگا وہاں احتیاط لازم ہوگی۔